جناب شیخ فیاض عالم عمری مدنی صاحب کو خدمت خلق، اس کی ذمہ داری اور اس کی اہمیت کے موضوع پر تقریر کرنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ۔ علماء کرام، خواتین و حضرات، تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی، پاک اور بے عیب اللہ کی ذات، جو ساری دنیا کا خالق، مالک، حاکم اور رازق۔ بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن، ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی فضیلت الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ کی قرآن کی اہمیت پہ سن رہے تھے۔ زیادہ دیر تک لوگ بیان سنتے ہیں تو تھوڑا ذہنی خلفشار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بیچ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں جو بہت عبرت والا بھی ہے۔ میں ایک جگہ ذکر کر رہا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں کیا؟ میں نے کہا کیوں؟ نہیں، آپ لوگ تو اہل حدیث ہے نا، صرف حدیث پڑھتے ہیں، قرآن تو نہیں پڑھتے ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی ان چیزوں کو سنا کر کے ہمیں اور آپ کو غور بھی کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پڑھنا، قرآن کو سننا اور اس کا سمجھنا، اس کے تینوں حقوق ضروری ہیں۔ لیکن ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو پڑھنے لکھنے سے کیا تعلق ہے، کیونکہ ہم اور آپ سنی مسلمان ہیں، صرف سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے، ہم حج ٹور میں تھے الحسام میں، شاید پہلے بھی آپ کو سنایا یا نہیں۔ تو حج ٹور میں یہ ہوتا تھا کہ الحسام والے جو کرتے ہیں لوگوں کے لیے کپڑے بھی دھو کے دیتے، تو ایک بورڈ لگا دیا تھا کہ بھئی اتنے بجے یہاں کپڑے لا کے رکھ دینا ہے اور دوسرے دن اتنے بجے حاصل کر لینا، کلیکٹ کر لینا۔ بورڈ لگا کے رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو پڑھتا ہی نہیں، لوگ اپنی منمانی سے کر رہے ہیں۔ آخر وہ جو ہوٹل کا مینیجر تھا وہ آ کے کہا کہ کیا آپ کے حاجی لوگ ایسے ہیں؟ ہم لوگ کئی دن سے بورڈ لگا کے رکھے ہیں اور ایک آدمی بھی اس کو جو ہے برابر وقت پہ نہیں آتا ہے۔ تو میں نے اس کو مذاقاً کہا یار تم غلطی کیے، تم کو معلوم نہیں ہم سنی مسلمان ہیں، ہم صرف سنتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا کام دین کا خاص کر پڑھنا بھی ہونا چاہیے۔ ہم سننے پہ تو بہت توجہ دیتے ہیں، اور وہ بھی کیا سنتے ہیں آج کل جو ہے موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، بس اس میں جاؤ اور اس میں جاؤ اور وہاں سے یہ سن لو، وہاں سے وہ سن لو، وہاں پر آپ کو یہ کلپ مل جائے گا، وہاں پر وہ کلپ مل جائے گا۔ یہی ساری چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نہ دین کی قدر ہے، نہ دینی کتابوں کی قدر ہے، نہ دینی علم رکھنے والوں کی، ان سب چیزوں کی کوئی جو ہے اہمیت بھی نہیں ہے، اور اس کی جو ہے طرف ہم اور آپ توجہ بھی نہیں دیتے۔ بہرکیف
میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ آپ ہر جمعہ کے خطبہ ثانی میں سنتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس سے اور میرے موضوع کا کیا تعلق؟ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے کہ خدمت خلق اور اس کی اہمیت جو ہے، ہمیں اور آپ کو خدمت خلق سے کیا تعلق؟ ہمیں اور آپ تو ٹائٹل لے چکے ہیں کہ ہم کو جنت میں ہی جانا ہے، ہم صرف توحید کے بنا پہ جنت میں چلے جائیں گے، تو خدمت خلق کی ہمیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جب کسی ایک عمل سے ہی جنت مل جا سکتی ہے اور جنت کے حقدار ہم ہی ہیں، تو پھر دوسرے اعمال کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو تقسیم کر لیا ہے، ہم نے اسلام کو تقسیم کر لیا ہے کہ فلاں کی نگاہ میں اسلام یہ ہے۔ جو لوگ عبادات میں پکے ہیں وہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ صرف عبادات کا نام ہی اسلام ہے۔ اور جو لوگ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، چیریٹی یا ویلفیئر ایسوسیشن کے نام سے جو کام کرتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ دین صرف اسی کا نام ہے، لہذا وہ عبادات کو اہمیت نہیں دیتے۔ گویا آج دیکھا جائے تو انسان دین اور مذہب کو یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو راستے بنا لیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صرف اور صرف عبادات کو اہمیت دیتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو صرف انسانوں کی خدمت کو، کیونکہ اگر دونوں کو الگ الگ بیان کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں، سننے والا یہی سمجھے گا کہ اگر صرف عبادات کی اہمیت بیان کی جائے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ خدمت خلق کی جو ہے احادیث اور قرآن کی آیتیں بیان کی جائیں تو انسان سمجھتا ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو لہذا الگ الگ سننے سے انسان کے ذہن میں یہ پیدا ہو گیا کہ عبادات ایک رسم و رواج کی طرح ہے اور خدمت خلق الگ ہے، اصل ہے، جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عبادات کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات ہمارے لیے کافی ہیں، خدمت خلق جو ہے یہ ایک دوسری حیثیت ہے، کوئی کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جتنی آیتیں، ویسے تو ہر آیت جامع ہے، ہر آیت قابل عمل ہے، لیکن ان آیتوں میں بھی بعض آیات ہیں جن کو جامع آیت مفسرین کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو خطبہ مسنونہ یعنی خطبہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، جو خود جامع آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بہت جامع طریقے سے بیان کیا۔ جو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ جو لمبی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو ذکر کیا وہ ہے ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل، خواہ وہ عبادت ہو یا جو ہے خدمت خلق ہو، معاملات ہو یا کہ جو ہے اخلاقیات ہوں، کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ لہذا سب سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے علاوہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی، رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی، تو اس سب کا فائدہ اس کو دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں نہیں۔ لہذا اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ آیت بھی اسلام کی ایک جامع تصویر پیدا کرتی ہے، بیان کرتی ہے، تو اس کے اندر بھی سب سے پہلے ایمان ہو، اس کے بعد مالی حقوق بیان کیے گئے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اور قرآن کریم میں آپ جہاں بھی مال کا ذکر دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ حقوق ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے نماز اور زکوٰۃ کو بھی ایک ساتھ بہت زیادہ بیان کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ عبادات، نماز آپ کو حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق یاد دلاتے ہیں، اور زکوٰۃ یہ انسانوں کے حقوق یاد دلاتے ہیں۔ تو حقیقت میں اسلام کو اس طریقے سے نہ تقسیم کیا جائے کہ عبادات اور خدمت خلق
بلکہ اسلام کی تمام احکام کو اس طریقے سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق الناس۔ اللہ کا حق ہے، انسانوں کا حق بھی ہے، بلکہ انسانوں کے حق کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے اوپر، لیکن ایمان کے بعد، ایمان پہلے ہونا چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ عبادات جو ہے ہم کو پابند کرتی ہیں اس چیز کی کہ ہم انسانوں کے حقوق بھی ادا کریں، انسانوں کے حق کا بھی خیال رکھیں، ورنہ صرف عبادت، صرف نماز اگر انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تو پھر وہ عبادت برائے نام رہ جاتی ہے۔ یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عبادت کے بجائے عادت بن جائے گی، کہ وہ آدمی ایک روزانہ روٹین بنا لیا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، رمضان آتا ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے، سال میں موقع ملا تو حج اور عمرہ کر لیتا ہے، یہ ایک عادت سی چیز ہو جائے گی اگر اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو۔ خدمت خلق، انسانوں کی خدمت یا انسانوں کے حقوق جو ہیں، ان سب چیزوں کو ادا کرنا اتنا ہی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اکثر بعض مدارس میں جب بخاری شریف کو ختم کی جاتی ہے تو ان کے ہاں ایک سلسلہ ہے کہ اس حدیث کو ضرور پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، بول کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ پھر وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، یہ تو بالکل صحیح حدیث ہے، اس کے بارے میں تو کسی کو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری جو احادیث ہیں آپ دیکھیں گے خدمت خلق میں کہ انسان کی خدمت میں ہی اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ اگر انسان کے مدد کیا جاتا ہے، جب تک کوئی بندہ انسان کی مدد کرتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ اسلام کے جو احکامات ہیں آپ دیکھیے، ان احکامات میں نماز روزے کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں سب خدمت خلق سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ ہمدردی، انسانوں کو جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا، غریب، محتاج، فقیر، مسکین، بیوہ، ان سبوں کا خیال رکھنا، یہ سب خدمت خلق ہے۔ دوسری ایک چیز آپ یاد رکھیے، ہماری جو عبادت ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس سے ہم دوسروں کو زیادہ متاثر نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ نمازی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو گئے تھے، عمرہ کو گئے تھے، لیکن کسی انسان کے ساتھ آپ ہمدردی سے پیش آئیے، آپ کا اثر، آپ کی محبت، آپ کی چاہت فوراً اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ کچھ نہیں، ایک تھوڑی سی چیز دیکھیے، آج سب سے پہلے تو بارش ہو رہی تھی تو میں سوچا کہ اچھا بہانہ ہے انکار کرنے کے لیے، اس لیے کہ صبح ایک جگہ گیا تھا تو 3:30 بجے گھر آیا میں، تو میں سوچا اچھا موقع ہے، حافظ صاحب کا، ہمارے قاری امین صاحب کا نمبر تلاش کیا تو نہیں مل رہا تھا، اتفاق سے ان کا ہی فون آ گیا، تو میں سوچا اچھے وقت پر فون آیا ہے، انکار کر دیتا ہوں۔ انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں لوگ کہیں ناراض ہوں گے، یہ ہوں گے۔ خیر مجھے تو معلوم نہیں کون میری وجہ سے آئے، البتہ ایک صاحب ہیں جو ضرور میری وجہ سے آئے ہوں گے، تاج محمد صاحب، اور بھی ہوں گے، میں آپ کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تاج محمد صاحب ایک ایسے آدمی ہیں، جب تک ان کی صحت جواب دیتی تھی داشا مکان سے انجمن جمعہ کے لیے آتے تھے بڑی پابندی کے ساتھ، اور بغیر ملے بھی واپس نہیں آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نام سن کے آگے ہوں گے، دوسرے لوگ بھی آئے ہوں گے، الہیرا کے پیر صاحب ناراض مت ہونا، انہوں بھی جو تو ایسے باہر کا اللہ خوش رکھے۔ تو میں سوچا انکار کر دوں، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں شاید لوگ یہ ہوں۔ باہر آیا گھر کے باہر تو دیکھا میری گاڑی لے کے میرا لڑکا چلا گیا ہے، بڑا لڑکا۔ اب میں سوچا کیا کروں، اتوار ہے، جلدی آٹو تو ملتے نہیں، باہر آیا تو واقعی ویسا ہی ہوا۔ تو آخر گیا بس اسٹینڈ، بس پکڑ کے آیا، تقریباً 6 بجے نکلا میں، 7:05 کو میں چار مینار مسجد پہنچا۔ تو میں سوچا اچھا مغرب وہیں پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھ کے میں آیا۔ بس میں میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک ہی سیٹ خالی تھی، 2 آدمی چڑھے، ایک میں تھا اور ایک ہندو تھا، اور ہندو بھی کوئی معمولی نہیں تھا، پورے نشانات تھے اس کے پاس۔
اس نے مجھے سمجھا داڑھی سفید ہے، میرے سے زیادہ بوڑھے ہوں گے، تو مجھے کہا بیٹھ جاؤ. میں کہا نہیں میری داڑھی صرف سفید ہے، نہیں ہوگا رنگ پرواہ دے. وہ کہا نہیں آپ کے رہتے ہوئے میں نہیں بیٹھوں گا. بولا آخر مجھے ہی بٹھایا، وہ نہیں بیٹھا. وہ صرف میں کیا کیا، کچھ بھی نہیں کہا، میں اتنا ہی کہہ دیا کہ جو ہے تم بیٹھو تمہارے، حالانکہ وہ میرے سے عمر میں زیادہ ہی تھا، لیکن وہ بیچارہ مجھے سمجھ گیا. ایک چھوٹی سی چیز، اس کا اسٹاپیج پہلے آیا، اترتے وقت مجھے ہاتھ دکھا کے چلا گیا. مطلب یہ کہ میں جا رہا ہوں. یہ کون سی چھوٹی سی چیز، میری نماز تو اسے متاثر نہیں کی، میرا لباس اسے متاثر نہیں کیا، بس اتنا ہی میں سوچا کہ مجھے تو چند اسٹاپ ہی جانا ہے، اس کو دیکھ کے میں بیٹھا دیا. یاد رکھیے انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہی بہت بڑی چیز ہے. اب آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہمارے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پریشان، خوف زدہ ہو کر، کیونکہ آپ کے ساتھ پہلی بار یہ واقعہ ہوا کہ ایک عجیب و شخصیت جو ہے آپ کے سامنے آ کر اور ایک ایسا کلام آپ کو پیش کی جو اب تک آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا. پریشان حیران ہو کر گھر آتے ہیں، بیوی صاحبہ پریشان ہوتی ہیں دیکھ کر، لیکن اس کے بعد جو ہمت بدلاتی ہیں تو کیا کہہ کر ہمت بدلاتی ہیں؟ یہ نہیں کہتی ہیں کہ میں تو آپ کو بہت ذکر کرنے والا دیکھتی ہوں بہت ہی، بلکہ یہ کہتے ہیں آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، مسافروں کا خیال رکھتے ہیں. آپ کو اللہ کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ اتنے سارے کام کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ جب تک ان چیزوں میں تھے، یعنی خدمت خلق، انسانوں کے ساتھ ہمدردی میں تھے. انسانوں کے ساتھ ہمدردی یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ کا صحیح راستہ بتلایا جائے. انسانوں کے ساتھ ہمدردی یہ بھی ہے کہ اس کی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی میں کام آیا جائے. انسانوں کے ساتھ تو ہم کو اتنا کہا گیا کہ کچھ بھی نہیں تو تلق بوجہ الکریم، کم سے کم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کر لو. اور کہا گیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لِلنَّاسِ کہا گیا ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا نہیں کہا گیا. کہا گیا کہ تم انسانوں سے بات کرو تو اپنے منہ کو پھلا کر، اپنے گالوں کو پھلا کر بات نہ کرو، یعنی نفرت سے، حقارت سے بات نہ کرو، محبت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تھوڑے سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کرو. لیکن ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ ہم قرآن حدیث کے ماننے والے، توحید و سنت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. ہمارے اور آپ کے اندر کتنا اخلاق ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جب پیش آتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک اخلاق کے ساتھ، خواہ وہ غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، انسان تو ہے. کہا گیا کہ انسانوں کے ساتھ تم ایسا پیش آؤ. اگر صرف احادیث ہی اٹھائے جائے اس میں تو آپ ان بابوں کو ان مختصر سے وقت میں کیا ہو سکتا ہے. الحمدللہ ویسے بھی آپ جو نوجوان ہیں سب پڑھے لکھے ہیں، روزانہ بیانات سنتے ہیں، اور زیادہ سننا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو عمل سے روک دیتا ہے. اب ہمیں جو ہے وقت عمل کرنے کا ہے. ہم تو بہت سنتے ہیں، بہت پڑھتے بھی ہیں، بہت جو ہے ٹٹول بھی لیتے ہیں. آپ میری باتیں کیا، اس سے اچھی اچھی باتیں آپ چاہیں تو ابھی جو ہے آپ کے ہاتھ میں جو چیزیں، آپ کے جیب میں جو چیزیں ہیں اس میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. لیکن اصل چیز اب وقت ہے عمل کرنے کا. ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اسی ملک میں، اسی اسٹیٹ میں، آپ خود اپنے 10 سال کے اندر اندازہ لگائیے کہ وہ قومیں کہاں ہیں جنہوں نے صرف انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا سیکھا ہے. آج ان کے کتنی جگہیں بن گئی، کتنے لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے اور ان کے اوپر کوئی بھی انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. لیکن ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو سارے حل ہو جاتے ہیں. آپ خود اپنے شعلے کے اندر لگا لیجئے کہ کتنی جو ہے چرچ بڑھ گئے ہوں گے، کتنے لوگ جو ان کے اتوار کے دن آپ کون سے گلی میں جائیے، کون سے روڈ میں جائیے، ہر جگہ وائٹ اینڈ وائٹ اور ہاتھ میں بائبل لے کے سارے لوگ گھوم رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ بھی تو اسی ملک کے ہیں نا، اسی اسٹیٹ کے لوگ ہیں نا. کون سی چیز ان کی طرف مائل کر رہی ہے؟ صرف انسانوں کے ساتھ ہمدردی، خدمت خلق، ان کی تکلیف میں کام آنا، ان کی پریشانی میں کام آنا، ان کی تکلیف میں جا کے شریک ہونا، ان کی مصیبت میں کام آنا. یہی تو ان چیز ان کے دلوں کو مائل کر رہی ہے. ورنہ ان کے پاس کون سی چیز صحیح ہے؟ وہ 3 کو مان رہے ہیں، یہ 3000 کو مان رہے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ صرف 0 کا فرق ہے. ورنہ طریقہ تو وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. لیکن ایک انسانی ہمدردی، انسانوں کے ساتھ کام آنا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا،
ایک صاحب ہمارے سامنے غزہ کے بارے میں بہت تکلیف بتا رہے تھے، وہ پورے کلپس نکال کے اپنے، آج کل ہے نا کچھ بھی آتا ہے ہمارے فوراً فارورڈ کرو، تم کو تو نہیں یہ ہو جائے گا، ڈونٹ ڈیلیٹ دس، یہ وہ جو بھی آئے بس. تو ان کے پاس بہت سے کلپس تھے غزہ کے بارے میں، واٹس ایپ نکال کے بہت دکھا رہے تھے اور کہا اتنا ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بھی غزہ کے ساتھ ہمدردی ہے، سب کچھ ہے، اور ہم نے بھی بیاناتوں میں کیا دعائیں کی، سب کچھ کی، لیکن آپ ایک چیز اس میں نوٹ کر کے دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا اس کی طرف؟ اگر اس قسم کے واقعات اس کا اتنا نہیں، اس کو اگر ڈیوائیڈ کیجئے، 1% بھی ہمارے محلے میں ہو جائے، ایک مسلمان بھی باہر نہیں آئے گا دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کے لیے. آئے گا کوئی نہیں آئے گا. لیکن وہاں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بام گر رہے ہیں، راکٹ گر رہے ہیں، 500 آدمی جمع ہو جاتا ہے مدد کرنے کے لیے. اتنے حالات خراب ہوتے ہوئے بھی لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں، بچے، عورتیں، سب کچھ، لیکن ان کے اندر ہمت دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ فوراً جمع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. جتنے مسلم ڈاکٹر ہیں سب جو ہے ہاسپٹل میں فوراً پہنچ جاتے ہیں، جتنے نوجوان ورکر ہیں سب ہاسپٹل میں. ہمارے ملک میں اگر ہو تو کوئی آئے گا آگے؟ نہیں آئے گا. کہاں ہے ہمارے اندر جذبہ؟ اگر پڑوسی کے گھر میں کچھ ہوتا ہوگا تو فوراً ہم ڈر جائیں گے، معلوم نہیں ہم کو کیا تکلیف آئی ہے، بھائی دروازہ بند کر، اگر کھلا بھی ہوگا تو ہم بند کر کے سو جائیں گے، تاکہ ہم کو کیا لینا. جب سب شانت ہو جائے گا تب کیا ہوا، ایسا ہوا کہ ہمیں سنیں کیا کہ سمجھ کے دروازہ بند کر لیا، کچھ رہے گا بول کے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس؟ کہاں ہے ہمارے پاس ہمدردی؟ کہاں ہے انسانوں کے ساتھ معاملہ؟ یہ تو غیروں کے ساتھ کہا گیا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی اگر ہو تو ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے کہ اٹھ کے جائیں کسی کی مدد کریں. کوئی حادثہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی تکلیف اور پریشانی کا وقت ہم دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں جماعتوں میں ہی کہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ کہیں بھی حادثہ ہو تو سب سے پہلے ایک بورڈ لے کے کھڑ جائیں گے، ریلیف فنڈ کمیٹی. وہ بھی لوگ ہیں. ایک ہم لوگ ہیں کہ کبھی اس کا نام تک بھی نہیں لیتے، کبھی ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. یاد رکھیے، عبادات ایمانیات سب سے پہلے ہے، عبادات بھی ہیں لیکن خدمت خلق بھی ہے. انسانوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا کچھ بھی نہیں اگر صرف اخلاق کے ساتھ ہم پیش آ جائیں، ہمدردی کے ساتھ ہم پیش آ جائیں، نرم رویے کے ساتھ ہم پیش آ جائیں، تو وہی آج کے دور میں انسان کے دلوں کو جیتنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. آپ وہ واقعہ ہمیشہ سنتے ہیں اور ہم اور آپ بیان بھی کرتے ہیں کہ ثمامہ بن اسال جب مسجد نبوی میں اس کو گرفتار کیا گیا اور 3 دن تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف بھی کرتے رہے. لیکن تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد کر دیے اور وہ آدمی اس کے بعد واپس گیا، غسل کر کے واپس آتا ہے اور مسلمان بننے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو یہ واقعات ہم اور آپ بارہا بیان کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کرام کی کون سی چیز ثمامہ بن اسال کو متعین کی؟ کیا نماز؟ وہ تو نماز پڑھتے بھی دیکھتا تھا، کیا نماز نے ان کو متاثر کیا؟ نہیں. اس نے کہا کہ اگر میں یہ سخت لفظ جو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا تھا، گستاخی کی تھی، اگر میں یہ سخت لفظ ہم اپنے بادشاہوں کے سامنے کہتے تو وہ ہم کو قتل کر دیتے، لیکن میں نے 3 دن تک آپ سے کہا اور آپ اپنے مسکراتے ہوئے چہروں سے مجھے چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ آپ اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہیں. اور جب تک میں آپ کے قبضے میں تھا میرا جسم آزاد تھا، لیکن جب آپ نے میرے جسم کو چھوڑ دیا میرا دل آپ کے قبضے میں ہو گیا اور اب آپ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو دلوں کو فتح کرنا ہو تو ہم اخلاق اور جو ہے خدمت خلق سے ہی فتح کر سکتے ہیں. کتنا ہو بڑا دشمن ہو، اگر اس کی تکلیف سمجھ کے آپ اس کے پاس چلے جائیے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی پیش کیجیے، آپ دیکھیے وہ اپنی ساری دشمنی کو بھول جاتا ہے، نہیں بھول جاتا ہے. ہم یہ بھی واقعہ بار بار بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودیہ تھا یا کوئی بھی تھا جو ہمیشہ کچرا ڈالتا تھا، کبھی کچرا نہیں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر گئے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کہ اچھا ہوا، بلا پاک ہوا، مصیبت گیا، اجڑ گیا، ختم ہوا، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ لیکن ہم بارہا یہ سنتے ہیں اور اس سے کیا سبق لیتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ نہیں تو فوراً اس کے گھر گئے. وہ آدمی جو اتنا دشمن تھا، آپ جو دیکھے کہ وہ آ کر میری حالت کو دریافت کر رہے ہیں کہ کیسے ہو تم، ساری چیزیں ہیں، تو وہ اخلاق سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے. تو یہ کون سی چیز ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی. ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم کو اگر پانی بھی دینا ہو تو پہلے اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ بھی جو ہے تمہارے لیے ایک صدقہ ہے. تو اتنی ساری چیزیں ہیں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر خدمت خلق انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے. یاد رکھیے یہ صرف دنیا ہی میں کام آنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہر آدمی کہتے ہیں کہ بھئی زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ والا تم پر رحم کرے گا. تو کب ہم رحم کریں گے؟ یہ کام ہم کب شروع کریں گے؟ پھر اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی عذاب کا ذکر ہوگا تو عبادات کے ساتھ معاملات کا بھی ذکر ہوتا ہے. کیوں معاملات کا ذکر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ معاملات ادا کرنا بھی انسان کی ہمدردی، انسان کے ساتھ حقوق ادا کرنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی اور جامع آیتیں قرآن کریم میں ہیں، سب جگہ ایمان و عمل کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ہمدردی، انسانوں کا خیال رکھنا، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کا ضرور قرآن میں بھی ذکر ہوگا اور احادیث میں بھی ذکر ہوگا. بلکہ وہ آخری حدیث کہ اگر اللہ کے حقوق میں کوئی کمی کی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، لیکن انسانوں کے ساتھ اگر ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو جب تک انسان نہیں معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے. اسی طریقے سے توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں اگر ہم نے کچھ کی ہے تو اس میں توبہ کے لیے 3 شرائط ہی بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک آئندہ نہ کرنے کا عزم، دوسرا اس کام کو چھوڑ دینا، اور جب بھی یاد آئے تو اس پہ شرمندگی کرنا. لیکن حقوق الناس کے ساتھ جو ہیں اس کے لیے توبہ کے لیے 4 شرائط ہیں. یہ 3 کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی کہ یا تو اس سے معافی مانگا جائے، یا اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے حق میں کلمات خیر کہے جائیں، یا اس کے حق میں کلمات حق ہو، یا اس کے ہمدردی اور بھلائی کیا جائے. ہے یا نہیں یہ چیزیں؟ تو کس کی زیادہ اہمیت ہے؟ پھر بھی میں کہوں گا کہ اہمیت دونوں کی ہے، دونوں بھی ضروری ہے. لیکن آج دنیا یہ سمجھتی ہے، جو لوگ دوسرے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دنیاوی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، صرف انسانوں کے ساتھ ہمدردی، انسانوں کے حقوق ادا کرنا یا ان کے ساتھ خدمت خلق کرنا ہی اصل اسلام ہے، عبادات کی اہمیت نہیں جانتے. اور جو عبادات میں لگے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ دوسری چیز ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں اس کو ہمیشہ سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں ایران کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ پہلوان لوگ آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر یا اپنے جسم پر وہ گدوا کر، جسے آج کل وہ ٹٹو بولتے ہیں نا، وہ بنواتے ہیں نا. وہ تو آج کل تو بہت آسانی سے بن جاتا ہے، اس لیے کہ ایسے ایسے کیمیکلز آ گئے ہیں کہ جس سے آسانی سے بن جاتا ہے. پرانے زمانے میں ایسے نیڈلز ہوتے تھے جس سے کھود کھود کے بنایا جاتا ہے، اور وہ بڑا تکلیف دہ کام تھا. لیکن وہ پہلوان تھا تو اس کو خواہش تھی کہ میں اپنے پیٹھ پہ شیر کا نشان بنواؤں. بہت بڑا پہلوان تھا. تو گیا وہ بنوانے والے کے پاس، گودوانے والے کے پاس. تو اس نے سب سے پہلے شیر کا جو ہے سر بنانا شروع کیا. تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی. کہا ارے یار کیا کر رہے ہو؟ کہا شیر کا سر بنا رہا ہوں. کہا چھوڑ دو، وہ پارٹ چھوڑ دو، وہ حصہ چھوڑ دو. خیر اس نے دم بنانا شروع کیا. کہا کیا کر رہے ہو؟ دم بنا رہا ہوں. کہا نہیں وہ بھی چھوڑ دو. کہا پیٹ بنا رہا ہوں. کہا نہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر اس کے بعد کہا پیر بنا رہا ہوں. کہا وہ بھی چھوڑ دو. بولتے کہا کہ وہ شیر کس کام کا جس کا سر بھی نہیں، دم بھی نہیں، پیر بھی نہیں. تو اسی طریقے سے ہم اور آپ جو ہے نا اسلام کو تقسیم کر لیے ہیں. کسی نے شیر کا سر جیسا سمجھ لیا ہے کہ صرف عبادات اسلام ہیں، کسی نے سمجھ لیا کہ صرف اخلاقیات اسلام ہیں، کسی نے سمجھ لیا کہ صرف معاملات اسلام ہیں، کسی نے سمجھا کہ صرف عقائد ہی اسلام ہیں، کسی نے سمجھا کہ صرف جو ہے حقوق خدمت خلق اسلام ہے. حقیقت یہ کہ جس طرح شیر پورا مکمل ہوتا ہے سر، پیر، دم اور پیٹ ملا کر، اسی طرح اسلام مکمل ہوتا ہے عقائد یعنی ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، سب کچھ ملا کر. اور ہمیں اور آپ کو سارے کام کرنا ہے، جس کو جتنی صلاحیت ہے، جس کو جتنا حق ہے، جس کو جتنا وقت ہے، اس اعتبار سے کرنا ہے.
اور ہر انسان کے ساتھ یہ چیز لگا ہوا ہے۔ اگر ہم متحد ہو کر کریں تو اس کے اور زیادہ فائدے ہیں۔ جیسے نماز کے لیے ہمارے لیے جماعت رکھی گئی، ایک صف بنایا جاتا ہے، ایک مسجد کا انتظام کیا جاتا ہے، تو خدمت خلق کرنے کے لیے اگر آدمی بعض چیزیں ہیں جو آپ ذاتی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، اخلاق سے، کچھ چیزیں ہیں کہ ان کی تکلیف میں کام آنا، تو اگر آپ ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں، ایک ایسوسیشن بنا لیتے ہیں، ایک ٹرسٹ بنا لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ایک سارے چند لوگ مل کر چند ہاتھ مل جائیں اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں، تو یہ بھی سب سے ضروری کام ہے۔ بہر کیف کسی کے دل پہ اثر انداز ہونا ہو، کسی کے دل سے اپنی نفرت، کینہ، کپٹ کو دور کرنا ہو، کسی کے دل میں ہمدردی پیدا کرنا ہو، تو اس کے لیے خدمت خلق ہی ضروری ہے، اس کے ساتھ اخلاق اور ہمدردی سے پیش آنا ہی ضروری ہے۔ بہرکیف میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ہمارے فاضل مقرر جو ہے موجود ہیں، اور آپ کا وقت غالباً 9 بجے تک ہی ہے، تو میں اتنی چند الفاظ پہ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ اگر اس علاقے میں اس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اسلام کی صحیح نمائندگی آپ لوگ کر رہے ہیں، تو چاہیے کہ اسلام کی مکمل نمائندگی کرنی چاہیے، مکمل طریقے سے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ تھے جناب فیاض عالم عمری صاحب، جو اپنی ایک مخصوص اور دلفریب انداز میں خدمت خلق اور اس کی اہمیت پر گفتگو فرما رہے تھے۔